مجھے اور میرے کلاس فیلوز کو اسکول سے چھٹی تھی۔ اس دن میرے کچھ دوستوں نے مل کر ہمارے گاؤں سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک تباہ شدہ قلعے کے پاس پکنک منانے کا سوچا۔ اس دن ہمارے ساتھ یہ سچا واقعہ پیش آیا جو بہت ہی ڈراؤنا تھا۔ یہ اس دن کا سچا بھوتیا واقعہ ہے جب ہمارے اسکول میں ایک مخصوص تہوار کی چھٹی تھی۔ مجھے اب وہ تہوار تو یاد نہیں، لیکن وہ بھوتیا واقعہ ضرور یاد ہے جو اس دن ہمارے ساتھ پیش آیا۔ ہم دوستوں نے سوچا کہ چلو یار اس دن باہر کہیں پکنک منانے جاتے ہیں، تو میرے تمام دوستوں نے حامی بھر لی۔ سب نے مل کر گاؤں سے تھوڑے فاصلے پر واقع کھنڈرات کے قریب پکنک منانے کا فیصلہ کیا۔ وہ دن بہت اچھا تھا اور خوبصورت تھا۔ ہم سب نے کھانا پکانے کے برتن اپنے پاس رکھے کیونکہ ہم سب وہاں جا کر کھانا پکانا چاہتے تھے۔ ہم ٹوٹل 5 دوست تھے اور سب کے پاس اپنی اپنی سائیکلیں تھیں، اس لیے ہم سب 30-40 منٹ میں اس جگہ پہنچ گئے اور کھنڈرات سے تھوڑے فاصلے پر ایک بڑے درخت کے نیچے کھانا پکانے لگے۔ ہم نے دیکھا کہ ہم اپنے ساتھ پانی لانا بھول گئے ہیں، تو سب نے پوچھا کہ اب کیا کریں، کیونکہ ہمارے پاس صرف پینے کا پانی تھا۔ تو میرے ایک دوست نے بتایا کہ کھنڈرات کے اندر ایک کنواں ہے، اس میں پانی ہوگا شاید۔ دوستو، اس واقعے کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو چلیے اپنے بقیہ قصے کی طرف چلتے ہیں۔ میں جاتا ہوں اور پانی لے کے آتا ہوں، اتنا کہہ کر وہ پانی لینے کے لیے چلا گیا۔ ہم سب مل کر میکرونی بنانے لگے تھے۔ جب بھی ہم پکنک پر جاتے تو زیادہ تر وہی بناتے تھے۔ میرے دوست سبزی کاٹ رہے تھے اور میں آٹا گوندھ رہا تھا۔ آٹا اس لیے گوندھ رہا تھا کیونکہ ہم نے کڑی پکوڑا بھی ساتھ بنانے تھے۔ تبھی اچانک میرا دوست چیخنے لگا۔ اس نے کہا کہ پیاز کاٹتے ہوئے مجھے آنسو آ گئے۔ ہم سب ہنسنے لگے۔ وہ بولا، میں ابھی جا کر اپنا منہ دھو کر آتا ہوں، اور بھولا بھی ابھی تک نہیں آیا، دیکھتا ہوں کیا بات ہے۔ بھولا ہمارا وہ دوست تھا جو پانی بھرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ کچھ ہی منٹوں بعد میرا وہ دوست جس کی آنکھوں میں پیاز کاٹنے کی وجہ سے آنسو آئے تھے، وہ زور سے چلانے لگا۔ اس کی آواز قلعے کے اندر سے آ رہی تھی۔ ہم سب بولے کہ یار اسے کیا ہو گیا ہے، اور پھر میں اور میرا ایک دوست ہم دونوں مل کر اسے دیکھنے اس پرانے کھنڈر نما قلعے میں گئے۔ میرا ایک دوست اسی جگہ ٹھہرا ہوا تھا اور ہمارے سامان کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ ہم دونوں قلعے کے دروازے کے قریب ہی جگہ پر پہنچے۔ وہ کنواں اس قلعے کے دروازے سے تھوڑے فاصلے پر تھا۔ ہم نے دیکھا کہ میرا وہ دوست جو چلا رہا تھا وہ وہاں کنویں کے پاس کھڑا تھا، اور بھولا جو پانی لینے کے لیے آیا تھا نیچے زمین پر گرا پڑا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ اسے کیا ہوا ہے، تو اس نے کہا جب میں یہاں آیا تو وہ ابھی تک یہیں پڑا تھا، اور اسے اس طرح پڑا دیکھ کر میں نے ڈر کے مارے چیخ ماری۔ اس کے بعد ہم نے اس کنویں سے ایک چھوٹی بالٹی سے پانی نکالا اور اپنے دوست پر پانی چھڑکا، اور پھر اسے ہوش آیا۔ اس نے کہا، ارے تم سب یہاں کیسے پہنچے؟ ہم نے کہا کہ تو بہت دیر تک نہیں آیا، تو پھر ہم تجھے دیکھنے یہاں آئے اور ہم نے دیکھا کہ تو یہاں لیٹا ہوا ہے۔ خیر اب بتا تیرے ساتھ ہوا کیا تھا؟ وہ بولا، یار اس جگہ سے چلتے ہیں، یہ جگہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ جب میں یہاں اس کنویں سے پانی بھر رہا تھا تو میں نے کنویں میں ایک ڈراؤنی عورت کو دیکھا۔ وہ عورت کنویں کے پانی سے میری طرف دیکھ رہی تھی، اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ اس عورت کے دانت بدروحوں کے دانتوں کی طرح بہت تیز تھے، اور پھر میں اتنا ڈر گیا کہ میں موقع پر ہی بے ہوش ہو گیا۔ اس کی بات سن کر ہم ہنسنے لگے، اور ہم نے کنویں میں جھانک کر دیکھا، پر اس کنویں میں کوئی نہیں تھا۔ میں اس سے بولا، بھولا سیٹھ، آج آپ نے نیند پوری کی تھی یا نہیں؟ ہم سب ہنسنے لگے۔ ہم نے پانی بھرا اور ہم سب اس قلعے سے نکل کر اپنے دوست کے پاس پہنچے جو آگ جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کر رہا تھا۔ وہ بولا کہ کیا ہوا تھا اسے یار؟
اور بھولے کے چہرے پر طوطے کیوں اڑ رہے ہیں؟ ہم نے اسے سب کچھ بتایا اور اس نے بھی یہ کہا کہ یہ تمہارا وہم ہوگا بھولے۔ اس نے آگ جلائی اور سالن بنانے کے لیے ہم نے پین کو آگ پر رکھا اور اس نے ہم سے پانی کی بالٹی مانگی۔ جیسے ہی میں نے بالٹی اس کی طرف بڑھائی تو مجھے پانی میں ایک عورت کا چہرہ نظر آیا جو مجھے دیکھ کر کافی ہنس رہی تھی اور اس کے دانت کافی ڈراؤنے لگ رہے تھے۔ پر ایک ہی پل میں نے دیکھا کہ اس پانی میں کچھ بھی نہیں تھا، اور جیسے ہی میں نے پانی کی وہ بالٹی اپنے دوست کو دی جو پین کو آگ پر رکھ رہا تھا تو اس نے فوراً کہا کہ اس بالٹی میں تو پانی ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر ہم باقی چاروں دوست اس بالٹی میں دیکھنے لگے اور سچ میں اس میں تو پانی کی ایک بوند تک نہیں تھی۔ ہم سبھی کافی ڈر چکے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر میں نے بھولے سے کہا کہ دوست، میں نے بھی وہ خوفناک چڑیل عورت دیکھی ہے جسے تو نے کنویں میں دیکھا تھا، لیکن اب اس بالٹی میں پانی کیسے ختم ہوا یار؟ بہت عجیب بات ہے۔ ہم پانچوں دوست اٹھ کر اس کنویں کے پاس گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ کنواں تو کافی سوکھا ہوا تھا۔ یار جب ہم نے پہلے پانی بھرا تھا تو وہ کہاں سے آیا تھا پھر؟ بھولے نے کہا یار ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے، یہ جگہ اچھی نہیں ہے، میں نے تم لوگوں سے پہلے بھی کہا تھا۔ ہم سب اپنا سامان لے کر وہاں سے نکلنے لگے۔ ہم سب کے ہاتھ پاؤں سن تھے، ہم بہت ڈر رہے تھے۔ ہم لوگ جتنا تیز دوڑ سکتے تھے ہم لوگ بھاگے اور جلد از جلد اس کھنڈر سے نکلنے کی کوشش کی۔ بہت مشکلوں کے ساتھ ہم اس کھنڈر سے باہر نکلے۔ ہم سب دوستوں کے لبوں پر بس ایتل کرسی تھی اور ہم لوگ یہ دعا کر رہے تھے کہ ہم اس بھوتیا نما کھنڈر سے جلد از جلد نکل جائیں۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی۔ میں بہت خوش ہوں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوا۔ اچھا ہوا کہ ہم نے اس کنویں سے پانی نہیں پیا، ورنہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوتا۔ بھولا کچھ دنوں تک بیمار رہا، پھر وہ بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گیا، اور اب بھی جب ہم لوگ اس قلعے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم خوف سے کانپنے لگتے ہیں۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو آج کا یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اس طرح کے مزید سچے واقعات اور خوفناک کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔